کشمیر کی تنازع کی تاریخ کا جائزہ لینے کے لیے درج ذیل اور تفصیلی تاریخ فراہم کرتا ہے۔ پارٹیشن سے پہلے دور کشمیر برطانوی بھارت کی تقسیم کے وقت محدود ریاست تھا جو 1947 میں آزاد ہوئے۔ کشمیر کی اکثریت مسلمان تھی، لیکن راجہ ہری سنگھ کشمیر کے حاکم تھے اور وہ ہندو تھے۔ پارٹیشن اور وصول 1947 میں جب برطانوی بھارت سے انخلا کرتے وقت ریاستوں کو ان میں سے کسی ایک میں شامل ہونے پاکستان بھارت کے ساتھ ملنے کا اختیار دیا گیا۔ راجہ ہری سنگھ نے پہلے کشمیر کی آزادی کا اصرار کیا، لیکن پاکستان کی ہمہ جماعتوں کی حمایت سے دبا ہوا وہ اس کو نہیں رکھ سکے۔ ایک چھپائی میں حملے کو بچانے کے لیے راجہ نے 1947 میں بھارت کی طرف اسلامی وصول کی طرح اشارہ کیا، جس سے کشمیر کو بھارت کا حصہ بنایا۔ پہلا انڈو پاک جنگ 1947-1948 انسٹرومنٹ آف ایکسیشن پر دستخط کرنے کے بعد پاکستان نے اسلامی جماعتوں کی حمایت کے ساتھ کشمیر کو وصول کرنے کا امکان کا احسان کیا۔ اس تنازع سے بچھڑنے کے لیے 1949 میں متحدہ قوموں کی منظم کرنے کا معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے تحت یکسر امن کی لائن کی تشکیل کی گئی جو بعد میں لائن آف کنٹرول (LC) بن گئی، جو کشمیر کو بھارت کی نظر میں انتظام دینے والے اور پاکستان کی نظر میں انتظام دینے والے حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ متحدہ قوموں کی تجاویز اور رکاوٹ۔ متحدہ قوموں نے کشمیر کے لوگوں کو اپنا مستقبل منتخب کرنے کی اجازت دینے کے لیے مقررات پاس کیا، مگر پلیبسائٹ کا آئندہ تعین کرنے کے لیے بھارت اور پاکستان کے درمیان مختلف اہم شرائط تھیں۔ جاری تنازع سالوں کے دوران بھارت اور پاکستان نے کشمیر کے اوپر 2 اور جنگ کی، 1965 اور 1999، ساتھ ہی کئی چھوٹی ملاقاتوں میں موقوفی کی۔ کشمیر کی صورتحال تنازع کا باعث رہی ہے، جس کی وجہ سے بھارت اور پاکستان کشمیر کو پورے طور پر دعوے کرتے ہیں اور لائن آف کنٹرول میں افواہی مواد بھری رہتی ہے۔ خود مختاری اور خصوصی حالت۔ بھارت کے انضمام کی دستور میں مواد 370 کے تحت بھارت کی انتظامی حکومت نے جموں و کشمیر کے سلطنت کو خصوصی اختیارات کے تحت دیتی تھی۔ اگست 2019 میں بے کشمیر کی ملکیت اور حالت کے بارے میں کئی روایات اور جذبات ہیں اور اس پر متفق نظریں نہیں ہیں۔ کشمیر کی ملکیت کی تشریعی حالت کا بیان بنیادی طور پر درج ذیل ہوتا ہے۔ بھارت کی طرف سے انتظام کشمیر۔ بھارت کی دستور میں کشمیر کو ایک انتظامی واحد سلطنت کے طور پر شامل کیا گیا ہے اور کشمیر کو بھارت کی ایک سلطنت کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان کی دعویٰ۔ پاکستان کے مطابق کشمیر کی ملکیت کو پاکستان کا حصہ مانا جاتا ہے اور وہ کشمیر کو ایک ناشودہ تنازع کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اور کشمیر کی لائن آف کنٹرول (LOC) کشمیر کو بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کی لائن آف کنٹرول (LOC) کے تحت تقسیم کیا گیا ہے، جس کے دونوں جانب سے اس کی مسلح انتظامات ہیں۔ کشمیر کی ملکیت کا تاریخی تنازع اور مختلف تصورات کے باوجود اس کے زیادہ جاری تنازع کا سبب بنا رہا ہے اور اس کی کسی مخصوص کو جگہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اہم چیز یہ ہے کہ کشمیر کا تنازع مذہبی، ثقافتی اور سیاسی امور کا جذبہ رکھتا ہے اور دونوں مملکتوں کے درمیان مذاقوہے کے تنازع کا سبب بنتا ہے، جس کی وجہ سے تنازع کشمیر کے تنازعات کا حل نہیں ہو سکا۔ متحدہ ریاست امریکہ کا کشمیر تنازع میں دلچسپی کیے اہم مسائب ہیں اور ان کی دلچسپی کیے امور پر منحصر ہوتی ہے۔ امن اور اسٹیبلٹی کی فروغ۔ امریکہ کشمیر تنازع کی حل اور منطقی تنصیب کی حمایت کرتا ہے تاکہ جنوب آسیا کے امن اور اسٹیبلٹی کے امور میں ترقی کی جا سکے۔ آنسوں کی پروسیس کی حمایت۔ امریکہ نے کشمیر میں انسوں کی پروسیس کی حمایت کی ہے تاکہ زیادہ طرفداری اور آزادی کے امور کو حل کیا جا سکے اور لوگوں کی حقوق کی تحفظ کی جا سکے۔ 3 ہم امریکی رشتوں کی اہمیت۔ کشمیر تنازع ایک علاقائی اور بین الاقوامی امن کو متاثر کرنے والی مسئلہ ہے اور امریکہ کشمیر کے امور میں اپنے برطرف کیے امور کے ساتھ اپنے رشتوں کی اہمیت کو احترام دیتا ہے۔ جنوب آسیائی تنازعات۔ امریکہ کشمیر تنازع کو جنوب آسیائی تنازعات کے سلسلے میں دیکھتا ہے، جس میں بھارت اور پاکستان کے درمیان امن اور تنازع کے مسائل شامل ہیں۔ بین الاقوامی افواہی مواد کی بندوبست۔ امریکہ کشمیر کی لائن آف کنٹرول کے قریبی حصوں میں بین الاقوامی افواہی مواد کی بندوبست اور ان کی منصوبہ بندی کی حمایت کرتا ہے تاکہ کشمیر کے امور میں افواہی مواد کے ذریعے پیش آنے والے امکانات کو روکا جا سکے۔ بھارت اور پاکستان کے ساتھ رشتے۔ امریکہ کشمیر تنازع کے سلسلے میں بھارت اور پاکستان کے ساتھ اپنے رشتوں کی اہمیت کو احترام دیتا ہے اور دونوں مملکتوں کے ساتھ امن کی تعمیر کی حمایت کرتا ہے۔
امریکہ کشمیر تنازع کے حل کی پروسیس کو حمایت کرتا ہے اور بین الاقوامی امن اور اسٹیبلٹی کو بنانے کی جانب مدد فراہم کرتا ہے تاکہ کشمیر کے لوگوں کو ان کی مستقبل کے سلامتی اور آزادی کا حق فراہم کیا جا سکے۔